قولی حضرات، جو اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا آج کا ہے، ماشاءاللہ بہت کامیاب اجلاس ہے، تقاریر کے اعتبار سے بھی اور سامعین کے اعتبار سے بھی، لیکن اس بے صدارت نمائشی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آخر میں صدر کے پاس کچھ کہنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 12:30 سے اوپر ہو چکے، 12:35، اور میرا خیال ہے کہ غالباً 7 بجے اذان کی آواز بھی آ جائے گی۔ مجھے بہت اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جو فضا اس وقت ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر عزیز الدوید حامد صاحب کی تقریر سے، اور پھر لیاقت بلوچ صاحب کی بھی پر امید باتیں جو سامنے آئی ہیں، ان کے پس منظر میں شاید میری باتیں آپ حضرات کو کچھ زیادہ اچھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں۔ پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہندو چاہے وہ ہائی کاسٹ کا ہو چاہے لو کاسٹ کا ہو، دلیت ہو شودر ہو، کسے باشا، اس نے دل سے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کا وجود اس کے سینے کا ناسور ہے۔ بھارت ماتا کا تقدس اور اس کے ٹکڑے کروا دینا یہ جرم عظیم ہے ان کے نزدیک، اور یہ گویا کہ جو بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کے عزائم ہیں، یہ بالکل اس شعر کے مطابق ہے کہ نیش اقرب ناز پے کین است، اقتضائے طبیعتش این است۔ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے تو کسی کینے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، اس کی تو فطرت کا تقاضا ہے، اس سے وہ ڈنک مارنا ہی مارنا ہے۔ اب اس کو ذرا یاد کیجئے، اگرچہ نہرو اور پٹیل نے پاکستان کے قیام کو منظور کر لیا تھا، گاندھی سے ڈرتے تھے اور ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا جاؤ تم باپو کو تم راضی کرو، ہماری جرأت نہیں ہے کہ جا کر باپو سے کہہ سکیں کہ ہم تقسیم مانتے ہیں۔ لیکن ان کی اسکیم کیا تھی؟ پاکستان کے پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا۔ اس وقت پاکستان کے ریزروز جو روکے گئے، ہتھیار روکے گئے، بالکل پیرالائز کرنے کی کوشش۔ ویسٹ پنجاب سے ہندوؤں کا انخلاء کرایا گیا، خود کرایا گیا۔ یہاں وہ اس قسم کے فسادات بالکل نہیں ہوئے تھے جو ایسٹ پنجاب میں ہوئے، تاکہ یہاں کا جو کیونکہ تجارت اور صنعت وغیرہ تو ہندو کے پاس ہے، یہ تو کولیپس کر جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے جو سیلاب آیا جو مہاجرین کا، تو اس سب سے انہیں توقع تھی کہ پاکستان فوراً ختم ہو جائے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا، بڑا فضل و کرم ہوا، بڑا فضل و کرم ہوا۔ اس نے ایسے حالات پیدا کیے، اس نے معجزے سے ہی قائم کیا تھا، اور معجزے کے ساتھ ہی اس وقت بھی ان حالات کے اندر بھی جو نہایت نامساعد تھے، اللہ نے پاکستان کو قائم رکھا۔ لیکن ایک دوسری اسکیم گاندھی کی تھی۔ گاندھی گڑ دے کر مارنا چاہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گاندھی نے پاکستان کے فنڈز اور پاکستان کے حصے کا اسلحہ وہاں سے جاری کروا کر پاکستان پہنچانے کے لیے مرن برت رکھا، اور تب مجبور کیا نہرو اور پٹیل کی حکومت کو کہ وہ اثاثے بھی ادا کرے۔ لیکن یہ سب اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں نے پاکستان کے دلوں کے اندر ایک نرم گوشہ اپنے لیے پیدا کر لیا۔ اس کے بعد اگلی اسکیم اس کی کیا تھی؟ واگا سے داخل ہو کر پیدل یاترا کرتا ہوا کراچی جانا تھا۔ پورے پاکستان کو وہ محبت کا پیغام دے کر، وہ جو وہاں سے محبت کے لیے اپنی دلوں کے اندر پیدا کر لی تھی گنجائش، تو گویا کہ گڑ دے کر باندھنے کا پروگرام اس کا تھا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ گوڈسے کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال گاندھی جس قسم کا لیڈر تھا، اور اس کے جو بھی اثرات ہو سکتے تھے جو پاکستانیوں پر اس وقت پڑے تھے، تو اس کے اندر اس بات کا امکان تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے ہمارے ہاں، وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں 1953 میں اسلامی جوی طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا۔ اس وقت جو ایک تحریک چلی تھی، ختم نبوت تحریک، اور بڑے فسادات پنجاب میں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے، وہ یہاں آئے تھے دورے پر، تو میں جمعیت کا ایک وفد لے کر ان سے ملا گورنر ہاؤس میں۔ پہلے تو کچھ موجودہ حالات ملکی پر بات ہوئی، پھر میں نے ان سے کہا جناب یہ میڈو کس بلا کا نام ہے؟ یہ جو آپ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، کن چیزوں میں آپ پاکستان کو باندھ کر جانا چاہتے ہیں؟
مجھے اب بھی ان کا چہرہ بھی یاد ہے پوری طرح، اس کی شرافت کہ دیکھیے 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 یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ طالب علم ہے، آپ کا ہی کام نہیں ہے۔ میں ذرا شوق تھا ابتدا ہی سے، میں نے کہا جناب آپ ہمیں باندھ کر چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے، تو ہمیں بتائیے۔ اچھا 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 اچھا، ایک جملے میں اچھا، اور دو جملے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، پنڈت جی، پنڈت نہرو، اور دیکھیے ہم اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، سورا کبرا سے نتیجہ نکال لیجیے۔ دو جملوں میں پوری پالیسی تھی اور پوری سادگی سے انہوں نے بیان کر دی۔ وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم امریکہ کی گھڑے کی مچھلی، اور ظاہر بات ہے اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی، کنٹینمنٹ آف USSR کی پالیسی تھی۔ وہ سینٹو اور نیٹو اور میڈو تو نہیں بن سکی تھی، سینٹو بنی تھی، پھر وہ بھی رہ گئی تھی، لیکن سیٹو اور نیٹو تو تھی۔ اب ہمارے ساتھ امریکہ کا جو رویہ رہا، امداد بھی دی، مالی امداد بھی دی، اس میں یہ ہے کہ جو ہتھیارات بھی دیے، لیکن ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ ہندو کے یہاں کے جانے سے جو متروکہ جائیداد یہاں پہ رہی ہے، ہمارے دامن اخلاق کو سب سے پہلے داغدار کرنے والی وہ دولت تھی۔ جھوٹے دعوے، جھوٹے ایفیڈیوٹس، جھوٹے حلفیہ بیان، تو ہمارے کردار کی جو کمر ٹوٹی ہے اس سے، وہ ہمارے حق میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا زہر ثابت ہوا، اور اس کے بعد امریکی امداد ہمارے لیے زہر بن گئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی۔ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو کچھ آ رہا تھا اس کے بنا پر ہم بوسٹ کرتے تھے کہ ہمارا تو بہت جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، لیکن اس ایڈ نے بھی ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو ایڈز کا وائرس جو ہے ایک انسان کی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ ایڈ جو گئی ہے بیوروکریسی کے جیبوں میں گئی ہے، وہاں سے ہو کر واپس جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچی ہے، وہاں کے بینکوں میں پہنچی ہے۔ ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کا دیوالہ جو ہے اس کے نکالنے میں اس ایڈ کا بھی بہت حصہ ہے۔ پھر ہم پر پابندی کیا تھی؟ یہ ہتھیار تم بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اگر ہم نے سن 65 میں استعمال کر لیا تو ہمیں سزا دے دی گئی۔ بہرحال یہ عرصہ وہ تھا کہ جو ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن کر ہم نے زندگی گزاری ہے، لیکن ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اس پورے عرصے کے دوران بھی امریکہ بھارت کی پیمپرنگ کرتا رہا ہے، امریکہ کی عنایتیں بھارت کے شامل حال رہے، حالانکہ وہ رشیا کے ساتھ جا کے اس نے الائنس کیا، لیکن امریکن جو ہے ظاہر بات ہے بہت دور ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، مستقبل وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، لہذا اس کے ساتھ، حالانکہ 1962 میں جب چائنا کی اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو ہمارے لیے بہترین موقع تھا، کشمیر اس وقت چند دن کی بات تھی، بھارت کے پاس وہاں پہ ڈیفنس تھا ہی نہیں، امریکہ نے ہمیں روکا اور ہم امریکہ کے تابع رہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری رہی ہے، لیکن اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، عالمی حالات میں بھی، ریجنل حالات میں بھی، اندرونی حالات میں بھی۔ عالمی طور پر USSR ختم، کولڈ وار ختم، ہماری حیثیت ختم، ہماری ضرورت ختم۔ USSR کو آخر میں ڈسمینٹل کرانے کا کام بھی ہم سے کروا لیا، ہم نے اپنے لیے کیا، کوئی میں ضیاء الحق صاحب کو ہرگز بلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تو پروسیس تو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، جب گلبدین حکمت یار اور یہ احمد شاہ مسعود وغیرہ کو بلا کر اس نے ایک مشن سپرد کیا تھا، بھٹو کی شروع ہوا کام تھا۔ خام خواہ ہمارے آج کل کے لوگ نام و نگار جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کو گالیاں دینے بیٹھ جاتے، اور ظاہر بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب یہ نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ رشیا تو آ گیا تھا، پھر پاکستان کہاں رکتا، اور اس کا تو صدیوں پرانا خواب تھا جو وارم واٹرز آف دی عربین سی تک پہنچنے کا۔ افغانستان